بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنی زندگی کے بہت سے موسموں کو دیکھ چکی ہوں۔ آج آپ کے سامنے اپنی زندگی کا وہ تاریخ رخ پیش کروں گی جس کا ذکر میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی زیادہ باقی نہیں رہی اور مجھے نہیں پتا کہ کب میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی۔ یہ بات کوئی 15 سال پرانی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب راشد سے میری شادی ہوئی۔ جس طرح ہر لڑکی کی شادی کے حوالے سے سپنے ہوتے ہیں، میرے بھی تھے کہ ایک الگ گھر ہوگا جہاں میں نئی زندگی کی شروعات کروں گی، اس کو سجاؤں گی۔ میری شادی جس وقت ہوئی میری عمر اس وقت 18 برس تھی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے معاملات کی سمجھ نہیں تھی۔ ہم خود غریب لوگ تھے۔ بچپن سے ہم ساری بہنوں نے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیا تھا۔ میں تو اس فن میں بہت طاق ہو چکی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں کل اور ایک ہمارا بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ راشد کا جب رشتہ آیا تو میری 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اب رہ گئی میں اور خالدہ، تو خالدہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ امی نے میرے لیے ان کو ہاں کر دی۔ میں بھی خوش تھی مگر اداس بہت زیادہ کہ راشد کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ گھر والوں کی دوری کا احساس بہت تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری اور راشد کی شادی ہو گئی۔ راشد مکینک تھا۔ گھر میں ساس و سسر تھے۔ 2 نندیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک غربت زدہ گھر سے نکل کر دوسرے غربت زدہ گھر میں آ گئی ہوں۔ شادی کے مہینے 2 بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا راشد کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ راشد کی طبیعت ایسی تھی کہ اگر کام کا موڈ ہو تو کر لیا، نہ ہوا تو موڈ تو نہیں کیا۔ بعض اوقات تو پیاز اور روٹی سے بھی گزارا کرنا پڑتا۔ ایسے میں سال گزر گیا اور میری بیٹی پروین پیدا ہوئی۔ پروین شکل و صورت پر مجھ پہ گئی تھی، بہت پیاری بچی تھی۔ اب مجھے خود سے زیادہ پروین کی فکر تھی اور میں نے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے سلائی کرنی شروع کر دی اور میں محلے میں رضیہ درجن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ صرف خواتین کی سلائی سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ساتھ میں مردوں کے کپڑے بھی سینا شروع کر دیے۔ پہلے تو محلے کی خواتین ہی مجھ سے صرف کپڑے سلواتی تھیں۔ بعد میں جب انگلیوں کی صفائی کی شہرت صرف دوسرے محلے میں پہنچی تو وہاں سے بنگلوں کی خواتین بھی کپڑے سلوانے لگیں۔ مجھے ان میں سے یاد پڑتا ہے کہ ایک شاہدہ نامی خاتون ہوتی تھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، رضیہ تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم بہت اچھے کپڑے سیتی ہو۔ پیسوں کی فکر نہ کرو، میرے کپڑوں کی سلائی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بھی جو درزن تھے اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے تھے، تم کہیں ایسا نہ کر لینا۔ یہ پہلی بار تھا جب شاہدہ نے مجھے کپڑے سینے کو دیے۔ میں نے بہت اچھے سے سلائی کی۔ شاہدہ میرے کام سے مطمئن ہو گئی اور اب اکثر وہ مجھ سے کپڑے سلوانے لگیں۔ ایسے ہی بنگلوں کی خواتین تھیں جن کے نام مجھے یاد ہیں۔ ان میں عائشہ، نسرین، راشدہ، یہ سب خواتین شامل تھیں۔ مجھے سلائی کرتے ہوئے چند سال ہو گئے تھے۔ جب میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی اور ان خواتین کو دیکھتی تو میرے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے کہ آخر ان کے پاس یہ دولت، یہ مال، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں ہیں۔ جب امیر خواتین مجھ سے کپڑے سلواتی تو وہ میں پہن کر دیکھتی اور میری محرومی بھر جاتی۔ ایسے ہی مرد بھی آتے اور وہ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے دے جاتے۔ میرے دل میں ان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف غم و غصہ بھر رہا تھا۔ قسمت سے زیادہ میں ان پہ غصہ تھی کہ جیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ اسی دوران میں پہلے میرے سسر اور پھر ساس کا انتقال ہو گیا۔ پروین کے بعد دانیال پیدا ہوا۔ دانیال پروین کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی اور راشد ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مکینک کا کام اتنا عرصہ کرنے کے بعد تو لوگ اپنی دکان کھول لیتے ہیں، مگر اس نے اس کام میں کبھی دل لگایا ہی نہیں۔ وہ بہت سہل پسند بن گیا تھا اور یہ بات میرے لیے دوہری اذیت کے جیسی تھی کہ ایک طرف بچوں کو دیکھوں تو دوسری طرف روزی روٹی کی فکر کروں۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس کا علاج میں نے اس صورت میں نکالا کہ میں ان مردوں سے حسد اور محرومیوں کے بنا پر بدلے لینے لگی کہ میرا اپنا شوہر تو ان سے پیار نہیں کرتا تھا اور باقی یہ مرد حضرات کیسے اپنی بیویوں کے ارد گرد لٹو کی طرح گھوم رہے ہوتے تھے۔ میرے پاس لڑکیاں سیکھنے کے لیے بھی آنے لگی تھیں۔ جو لڑکیاں میرے پاس کپڑے سلوانے کے لیے لاتی تھیں ان میں زاہدہ سب سے پیاری تھی۔ زاہدہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی مگر میں نے اس کے چہرے پہ وہ شادی کی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سردی کا راج ہوتا۔ میں نے بہت بار اس کو خریدنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال جاتی اور کچھ نہ بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور اس نے مجھے اپنا ہمدرد مانا اور مجھے اپنے رازوں میں شریک کر لیا۔
زاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، اس نے دل سے اس کو کبھی شوہر تسلیم ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کا شوہر زاہدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا بچپنا تھا کہ نادانی تھی، پر اس نے میرے سامنے بس ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کسی طرح میں اس کی مدد کروں کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ میں نے زاہدہ سے بدلے میں کچھ زیورات اور رقم لینے کا کہا۔ زاہدہ مان گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جتنی رقم اور زیورات چاہیے ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ زاہدہ کا شوہر بھی اکثر کپڑے سلوانے کے لیے لاتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ زاہدہ کے کردار کے حوالے سے اس کو کچھ من گھڑت قصے سنائے۔ وہ تو پہلے ہی زاہدہ کے انداز دیکھ چکا تھا کہ شروع دن سے ہی زاہدہ اس سے متنفر تھی۔ میرے کان بھرنے کے بعد شومیہ قسمت ایسا واقع ہوا کہ زاہدہ کے شوہر کو میری ساری باتیں سچ معلوم ہونے لگیں اور اس نے زاہدہ کو طلاق دے دی۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اب تو میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جو خاتون میرے پاس آتی اس کو طلاق ہو جاتی، اور جو لڑکی اپنے شوہر کے پاس خوش نہیں ہوتی تھی میں اس کی علیحدگی کرواتی تھی۔ بہت سی نیک نام خواتین کی میں نے ان کے شوہروں کو جھوٹے قصے سنائے۔ میرا کام صرف شک کا بیج ڈالنا ہوتا ہے، اور مرد کی فطرت تو معلوم ہے سب کو کہ شک کا یہ چھوٹا سا بیج ہی چند دنوں میں ہی ان کو تناور درخت بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے یہ سب کام کرتے ہوئے خیال ہی نہ رہا کہ میری اپنی بھی ایک بیٹی ہے، اور میں دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے کا کام بہت تندہی اور خوش اسلوبی سے کر رہی تھی۔ راشد کو تو میں شوہر ہی نہیں مانتی تھی کہ صرف نام کا شوہر تھا جو میری ہی کمائی پر پل رہا تھا، تو وہ بھی میرے دباؤ میں ہی ہوتا تھا۔ میری بیٹی پروین 16 کے سن میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں اس کو تعلیم دلوا رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہی ایک کام ٹھیک ہے جو میں کر رہی ہوں۔ دانیال بھی اسکول جاتا تھا۔ خیر تو میں بتا رہی تھی کہ پروین اب بڑی ہو چکی تھی، مگر میرا اس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، اور وہ میرے کام کو ہر چیز کو انتہائی باریک بینی سے دیکھتی۔ پروین کی بچپن سے ہی عادت تھی گہرا مشاہدہ کرنے کی، بڑی ہونے کے بعد تو یہ عادت اور پختہ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھتی کہ کون سے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میں خواتین سے کیسے باتیں کرتی ہوں، ان سے کیسے پیش آتی ہوں۔ ایک دن اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے لیے تو وہ ابھی بھی بالکل بچی ہی تھی۔ دانیال بھی اب بڑا ہونے لگا تھا۔ پروین نے ایک دن خود ہی اپنا شک دور کرنے کی کوشش کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی آخر جو خواتین میرے پاس آتی ہیں تو بعد میں ان کی طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا پروین کے شک کا۔ ایک دن پروین نے اپنی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت میں نے دے دی۔ اس نے چادر اوڑھی اور اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ پروین کے جانے کے 2 گھنٹے بعد ایک لڑکی آئی جو پہلی ہی نظر میں مجھے پروین کے جیسی لگی، مگر اس کے کپڑے، اس کا میک اپ اور برقع وغیرہ دیکھ کر میں خود اپنے ہی خیال پہ ہنس دی۔ آواز اس کی ذرا خراب لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک جوڑا دیا جو وہ سلوانے کے لیے لائی تھی۔ میں نے گپ شپ شروع کی، اس سے بہت کہا کہ وہ اپنا چہرہ دکھا دے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے اس کے سسرال اس کی شادی کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم شادی سے خوش ہو؟ ایسے اور دوسری باتیں میں نے پوچھی۔ اس نے کہا نہیں اور ساتھ میں رو دی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہیں ہو، کسی کو طلاق دلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تسلی کے بعد اس کو بٹھایا اور کہا کہ شوہر کو میرے پاس بھیج دینا کہ وہ سلے ہوئے کپڑے واپس لے جائے اور باقی کام تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے شوہر کو ایسی کہانی سناؤں گی کہ وہ خود تمہیں چھوڑ دے گا۔ ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ نقاب الٹتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے پروین کھڑی ہے۔ پروین کو دیکھ کر میں گنگ رہ گئی کہ یہ کیسے؟ اس دوران راشد بھی آ گیا تھا اور میری نندے بھی۔ میں حیران تھی یہ سب کیسے ہو گیا۔ پروین بہت رو رہی تھی۔ اس نے سب کو اس کا واقعہ بتایا۔ میں ابھی تک شوق کے عالم میں تھی کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جب میرے اس کاموں کا میرے خاندان کو معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی۔ میں تو اپنا کام کر رہی تھی اور مجھے اس حرام کی کمائی کا چسکا لگ گیا تھا۔ جانے میں نے کتنی زندگیاں برباد کی اس وجہ سے۔ وہ ساری خواتین، وہ ساری لڑکیاں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ اللہ، میں نے کتنی لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کس طرح ان سب سے معافی مانگی۔ میں شرمندگی کے عالم میں تھی۔ اپنی ساری غلطیوں کی معافی میں نے ان سب سے بھی مانگی اور اللہ سے بھی، مگر میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی لالچ کی اور حرص کی۔ میں نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہ اپنے ساتھ میں کتنی زندگیاں برباد کر رہی ہوں، کتنے گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میں اکیلی تو نہیں تھی، میرے ساتھ میرا سارا خاندان جڑا ہوا تھا۔
اپنے ان غلط کاموں کی شرمندگی ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا اسی وجہ سے میں خودکشی کر لوں گی۔ میری نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں شوہر کی طرف، بیٹی کی طرف۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال آ رہا تھا اس دوران پروین کی شادی میرے بہن کے بیٹے سے ہو گئی، جو دوسرے شہر میں تھا۔ راشد کا ایکسیڈنٹ کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ راشد کا غم بھی میری قسمت میں لکھا تھا، تو میں نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جس شوہر کو کبھی شوہر نہیں مانا تھا، اس کے جانے میں واقعی میں زندگی میں تنہا رہ گئی تھی۔ دانیال مجھ سے اس دن ہی کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا جس دن سے وہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اس واقعے کو بڑے ہونے تک نہیں بھولا تھا۔ دانیال نے ضد کی وہ باہر ملک جانا چاہتا ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے اور کچھ پروین نے ساتھ میں گھر کو بیچ کر میں نے دانیال کو باہر کے ملک بھجوا دیا۔ پروین نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں، پر میرا دل نہیں مانا۔ میرے ضمیر پہ گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور مجھے وہ خواتین نہیں بھولی تھی جن کی زندگیاں میں نے برباد کی تھیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں پروین کے ساتھ رہوں گی تو میرے برے کاموں کا سایہ بھی اس پہ پڑ جائے گا اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو شکر ہے پروین کا شوہر بہت اچھا تھا، جس نے کبھی پروین کو پرانی باتوں کا طعنہ نہیں دیا تھا، نہ کبھی میرا ذکر کیا۔ یہ باتیں مجھے پروین کی زبانی معلوم ہوتی تھیں۔ دانیال کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر بھی بیچ دیا تھا، پروین کو میں نے انکار کر دیا تھا اور شوہر کے بہت ضد کے باوجود میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے اولڈ ہوم کو پسند کیا جو شہر میں موجود تھا اور جس میں 10 خواتین تھیں۔ میں نے وہاں پہ سلائی سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد آج تک دانیال اور پروین میرے پاس آتے ہیں۔ دانیال ہر مہینے الگ سے رقم بھی بھجواتا ہے اور بہت کہا اس نے کہ میرے ساتھ ہی آ جاؤ، پر میں نہیں مانی۔ پروین تو ہر مہینے آتی ہے، یہی دن ہے پروین کے آنے کے، وہ شاید راستے میں ہی ہوگی۔ آپ سب جو میری اولڈ ہوم کی ساتھی ہیں اور مجھے اتنی عزت اور پیار کا مقام دیتی ہیں، اور بار بار جو آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں اتنی محبت کرنے والے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے اپنے گناہ بہت زیادہ ہیں اور انہی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میں ان کا سامنا اب نہیں کر پاتی۔ میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے بہت دعا کریں کہ جو مجھے موت آنے میں آسانی ہو اور اللہ تعالیٰ میری تکالیف کو کم کر دے۔ آپ سب بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر یہاں پہ میں نے کوئی سی بھی تکلیف آپ سب کو دی ہو۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا کہ وہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔